ذرا امتن وسط میں عدل والی امت، انصاف والی امت، سب سے افضل امت، خیر امت، جس کو دوسری جگہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تو یہ امت وسط میں داخل ہے۔ تو موڈریشن یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے ایسے دیندار ہوتے ہیں جو اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اتنا غلو کر جاتے ہیں دین میں، یا کسی مخصوص جماعت سے جڑے ہوں، یا کسی مخصوص ادارے سے جڑے ہوں، یا کسی مخصوص مسلک سے جڑے ہوں، اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں کہ بس ہم جو کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو یہ امت وسط کے منافی ہے۔ امت وسط وہ امت ہے جو ایسے مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے، اس میں گنجائش رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری یہ رائے ہے، لیکن وہ بھی ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے۔ یہ سب ایشوز کا مسئلہ ہے۔ جہاں عقیدے کا مسئلہ ہو، جہاں اصول دین کا مسئلہ ہو، وہاں تو بالکل اسٹرانگ رہنا ہے، عقائد میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں تک فقہی فروعی مسائل کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک رفع یدین کرنا افضل ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کیجئے، وہ بھی ہم سنت مانتے ہیں۔ ہمارے پاس رفع یدین ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نزدیک وہ دلیل زیادہ راجح ہے، ہم اسے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ حق اور باطل اسی سے طے کر لیا جائے۔ آج ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں سب ایشوز کو لے کر، اور جو ہمارے ایکسٹرنل ایشوز ہیں، بڑے ایشوز ہیں، اس سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آمین زور سے بولنا ہے، آہستہ بولنا ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اللہ کے نبی اس لیے مبعوث ہوئے تھے ان مسائل کو میں الجھانے کے لیے۔ کتنے مسائل ایسے تھے جن میں صحابہ کا اختلاف تھا، یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، یہ سناؤں گا، بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ امت وسط کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام میں ایک جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ کون ہے؟ یہود کا ایک قبیلہ ہے۔ تو بنو قریظہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور حکم دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا۔ اب صحابہ کرام کی وہ جماعت روانہ ہو گئی، ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی ہے، بنو قریظہ تک وہ نہیں پہنچ پائی وہ جماعت اب تک، لیکن عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور اب صحابہ اور اتنا بھی وقت باقی نہیں ہے کہ اگر انتظار کیا جائے بنو قریظہ تک پہنچنے کا، کہ اگر وہاں تک پہنچنے کا انتظار کریں گے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی اب نماز میں کیا کا مسئلہ ہے، اب کیا کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نماز وہاں پڑھنا، لیکن اب نماز اگر ہم وہاں پڑھیں گے نماز قضا ہو جائے گی۔ تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف کا مطلب اختلاف اوپینین، اختلاف رائے۔ وہ آج کل اختلاف کا مطلب ہوتا ہے مارنا پیٹنا، وہ اختلاف نہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ اوپینینز کو اختیار کرنا دلائل کی روشنی میں۔ تو صحابہ کی وہ جو جماعت تھی ان میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس صریح حدیث موجود ہے، تم میں سے ہر ایک عصر کی نماز وہاں پڑھے، یہ ہے اصل ترجمہ، تم میں سے ہر ایک عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے سامنے ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم نماز قضا کر دیں گے لیکن وہیں پڑھیں گے، رسول اللہ کا حکم۔ دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نہیں، حدیث کی گہرائی میں اتریے، رسول اللہ نے کس مقصد سے یہ بات کہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس مقصد سے دیا تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچ جانا وہاں پر، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں پہنچ پا رہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قضا کر دو، کیونکہ میرے پاس قرآن کی دلیل ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت پر پڑھنا ہے، فرض وقت پر ہے، تو ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ ایک گروہ کے پاس کیا ہے؟ حدیث، صریح حدیث موجود ہے، اور دوسرے گروہ کے پاس وہی حدیث ان کی بھی دلیل ہے، لیکن تعویل الگ انداز سے، اس کی تشریح ایکسپلینیشن الگ انداز سے، اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک جماعت نے وہی نماز پڑھ لی، ان کے پاس قرآن کی آیت تھی، اور اس حدیث کو انہوں نے رسول اللہ کے مقصد پہ لیا کہ آپ ظاہر کو مت دیکھیے، الفاظ کے ظاہر کو مت دیکھیے، گہرائی میں اتریے، کیوں کہا اللہ کے رسول۔ تو ہمارے نزدیک دلیل کی روشنی میں اب دونوں جماعت مجتہد ہمارے اور آپ کی طرح تو نہیں تھی، قرآن و حدیث پہ بہت گہرا علم تھا، انہیں اختیار تھا کہ وہ اختلاف کرے۔ ہمیں تو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہے، یہاں پہ ہر ایک بندہ جو ہے مجتہد بنا پھرتا ہے، ایک دو حدیث پڑھ لی اور اجتہاد کر رہے ہیں، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، ہم ہی صحیح ہے، تو یہ غلط ہے۔ بہرحال تو ایک جماعت نے وہی نماز ادا کر لی، اور دوسری جماعت نے نماز کو قضا کیا۔ عصر کی نماز کو ترک کر دینا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یا رفع یدین کر کے اور نہ کر کے پڑھنا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ اندازہ لگائیں آپ، نماز ترک کی انہوں نے، اور بنو قریظہ میں پہنچنے کے بعد وہاں نماز ادا کی مغرب کی نماز کے ساتھ۔ اب جب واپس آتے ہیں صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک جماعت نے نماز قضا کر دی اور ایک نے نماز پڑھ لی، باوجود آپ کے کہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی سختی نہیں کی، کچھ نہیں کہا یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، کہ دلیل کی روشنی میں اگر اختلاف مجتہدین کر رہے ہیں سب ایشوز میں تو اس کی اجازت ہے، اور جو جس مجتہد کو فالو کر رہا ہے، جس فقہی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہے وہ اس کو کرے۔ اگر آپ ادھر غلط کہیں گے تو پھر پہلے صحابہ کو غلط کہیے،
ادھر صحیح کہیں گے تو پھر ادھر غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں لیکن یہ اختلاف صحابہ کا کس میں تھا؟ کسی عقیدے میں تھا؟ سب ایشو میں. فروعی مسئلہ تھا، یہ فرعی مسئلہ. تو فروعات میں صحابہ میں بھی اختلاف رہا، بعد میں بھی اختلاف رہے گا. عقائد میں رفع یدین کرنے والا کا بھی عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اہل السنت کا ہے، رفع یدین نہیں کرنے والوں کا بھی عقیدہ وہی ہے جو اہل السنت کا ہے. اب کوئی عقیدہ ہی بدل دے، اب رفع یدین کرتا پھرے یا نہ کرتا پھرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رفع یدین کرنا نہیں کرنا، آمین آہستہ سے بولنا زور سے بولنا، یہ نجات نہیں دلائے گی. یہ چیزیں نجات عقائد اور اعمال صالحہ ہے. تو سب ایشوز میں ذہن کو وسیع کرنا بہت ضروری ہے. ہم جو کر رہے ہیں بس یہی ہے. کوئی حنفی اٹھ کے کہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس یہی سنت ہے، باقی جو کر رہے ہیں سب غلط ہے، وہ یا تو جاہل ہے یا تو فتین ہے، یا تو جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے ایسا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی دلیل اس کے علم میں نہیں ہے. دوسری چیز معلوم ہے لیکن وہ فتنہ پھیلانا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو رفع یدین کرتا ہے وہ کھڑے ہو کے کہے کہ بس یہی سنت کے مطابق عمل ہے، دوسرا وہ غلط ہے، تو وہ بھی جاہل ہے یا تو فتین ہے، یا تو علم نہیں ہے اس کے پاس، اس بنیاد پہ ایسا کر رہا ہے یا وہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے کر رہا ہے. تو سب ایشوز میں دوسروں کی رعایت کرنا. جو جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے اس اسکول آف تھاٹ سے جڑے رہے. مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سلفی ہے سلفی رہے، کوئی حنفی ہے حنفی رہے، یہ میٹر نہیں کرتا. جنت جہنم کا یہ دار و مدار اس پر نہیں ہے. لیکن جب آپ مسئلہ لاتے ہیں عقیدے کا، ہاں تو وہاں پر تو ہمیں بہت ٹھوس رہنا ہے. ہم بدعات اور شرک کی بو بھی آنے نہیں دیں گے عقیدے میں. نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تو عقائد میں ٹھوس اور فقہی مسائل میں لچک ہونی چاہیے. لچک سے مراد یہی کہ ایسا نہیں کہ صبح ایک نماز رفع یدین کر کے پڑھے اور ایک نماز بغیر رفع یدین. لچک کا مطلب یہ ہے کہ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، دوسروں کے لیے ذہنی طور پہ گنجائش چھوڑیں، وہ بھی اہل حق ہیں. تو امت وسط میں یہ چیز بھی داخل ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کولکتہ شہر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ الحمدللہ ہمارے شہر کولکتہ میں واحیان فاؤنڈیشن، جو کہ ایک چیریٹیبل اینڈ اسلامک ٹرسٹ ہے، اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور تمام انسانیت کے لیے عموماً ایجوکیشن کی فیلڈ میں، سوشل ورک کے اعتبار سے، میڈیکل فیلڈ میں، اسی طریقے سے دینی اور شریعہ گائیڈنس کے لحاظ سے رہنمائی کا کام کر سکے. الحمدللہ واحیان فاؤنڈیشن نے کولکتہ شہر کے پار سرکس درگاہ روڈ میں ایک جگہ رینٹ پہ لے لی ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہاں پہ عنقریب ہمارے بہت سارے کورسز بھی شروع ہو رہے ہیں، اسلامک کورسز، جس میں سر فہرست عالمیت پلس ہے. عالمیت پلس ان لوگوں کے لیے ہے جو ماڈرن ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور عالمیت بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہمارے یہاں عالمیت کے ساتھ ساتھ ڈسٹنس کورس کے ذریعے گریجویشن کرنے کا بھی آپشن ہے. اور اسی طریقے سے وہ حفاظ جو حافظ ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے 10 نہیں کیا ہے، عالمیت کے ساتھ ساتھ وہ 10 اور 12 بھی اوپن اسکولنگ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ٹیوشن پلس میں بھی ایڈمیشن شروع ہو چکا ہے. ٹیوشن پلس یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس پرائمری کلاسز میں پڑھتے ہیں، چاہے کسی بھی بورڈ سے جڑے ہوئے ہوں اور کسی بھی اسکول میں ہوں، ان کے لیے اسکول سبجیکٹس کی ٹیوشن کے انتظام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ اسلامک ایجوکیشن بھی اور دینیات بھی یہاں پہ پڑھیں گے ایک ہی اسلامی ماحول کے اندر. یہ ہمارے کچھ کلاس رومز کی فوٹیج ہے اور ویڈیو ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 20 سے 25 لاکھ کے قریب روپے انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایسا ایمبینس اور ایسا ماحول دے پائے انٹیریئر کے اعتبار سے بھی اور جدید ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے بھی، جو کہ عام طور پر مدارس میں نہیں ہوتا ہے، تاکہ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والا ایک اسٹوڈنٹ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائے ظاہری چمک دمک سے کبھی مروب نہ ہو اور ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی اچھے طریقے سے واقفیت رکھے اور اسلامک ایجوکیشن میں راسخ ہونے کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت جو ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے اسے بھی وہ حاصل کر سکے. الحمدللہ یہاں مختلف آف لائن کورسز کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے، جس میں بڑوں کے لیے بھی کورسز ہیں، بیسک اسلامک کورس، عربک لینگویج کورس، دینیات کورس، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کورسز ہیں. آپ حضرات جو بھی انٹرسٹڈ ہوں وہ جلد از جلد داخلہ لیں. اور انشاءاللہ تعالی واحیان فاؤنڈیشن کا جو انوگریشن ہونے والا ہے وہ پروگرام انشاءاللہ کلا کنج میں ہونے والا ہے، جو کلا مندر کے نیچے ہے، شیکسپیئر سرانی روڈ میں. اور انشاءاللہ ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر مفتی شیخ علی شفیق ندوی حفظہ اللہ تعالی ہیں، جو کہ فارمر ٹیچر ہیں مسجد نبوی کے، اور اسی طرح ان کی کتابیں الحمدللہ 60 سے زائد کنٹریز میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ان جیسی شخصیت
نے ہماری دعوت کو قبول کی اور وہ کولکتہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ تمام حضرات 23 جون کو بھی کلا کنج آڈیٹوریم میں سنڈے کے دن 11 بجے ضرور تشریف لائیں تاکہ اس انوگریشن کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہیں. اسی طریقے سے جو حضرات بھی ہمارے اس خیر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے. الحمدللہ یہاں اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے وضو خانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے دوسرے سائڈ بھی وضو خانہ بنایا جا رہا ہے اور مین اینڈ ویمن سیکشن کو بالکل ہی سپریٹ رکھنے کا پورا انتظام کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ انٹریکٹیو پینلز کا بھی استعمال کر رہے ہیں خصوصاً عالمیت کے کلاسز میں، تاکہ پڑھانے کا جو ایکسپیرینس ہے اور پڑھنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اور زیادہ بہتر کیا جا سکے اور زیادہ اچھے انداز میں ہم پڑھا سکیں. اسی طریقے سے انٹریکٹیو پینلز کے ذریعے ہمارا جو پردے کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا. میل ٹیچرز کس طریقے سے فیمیل کو پڑھائیں عالمیت میں، اگر بیچ میں پردہ رکھا جائے تو بورڈ وغیرہ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور اگر پردہ نہ رکھا جائے تو ایک غیر شرعی کام کے ہم مرتکب ہوں گے. لہٰذا ہم کسی بھی طریقے سے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی بھی غیر شرعی کام کیا جائے، اور ایجوکیشن کی کوالٹی میں بھی ہم کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے الحمدللہ یہاں انٹریکٹیو پینل کا بھی کام شروع ہو گیا ہے. انٹریکٹیو پینل کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں انٹریکٹیو پینلز جو ایک مین سیکشن کے عالمیت کلاس میں ہوگا اور ایک ویمن سیکشن کے عالمیت کے کلاس روم میں ہوگا، اور دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے. مین سیکشن میں میل ٹیچر جو بھی انٹریکٹیو پینل پہ لکھ رہے ہوں گے وہ ویمن سیکشن کے انٹریکٹیو پینل پہ بھی نظر آئے گا، اور ساتھ میں مائک سسٹم ایسا ہوگا کہ آواز بھی پوری جا رہی ہوگی اور وہاں سے جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی اگر سوال کرنا ہو تو وہ بھی کر سکیں گی. اسی طریقے سے تمام کلاس رومز کو ایئر کنڈیشن بنایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سہولتوں کے ساتھ ساتھ اور بہترین طریقے سے ان افراد کو جن کا تعلق عصری علوم سے ہے اور اسکول اور یونیورسٹیز سے ہیں، وہ بالکل بھی مدارس کو اور اسلامک انسٹیٹیوشنز کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ بیکورڈ ہے یا یہ کہ جدید ٹیکنالوجیز کا یہ استعمال نہیں کرتے یا یہاں آنے سے کترائیں، بلکہ یہ ان کا ایک دوسرا گھر بن جائے جہاں پہ وہ علم حاصل کریں. اس طرف یہ اسٹاف روم ہے، ٹیچرز روم ہے، جہاں پہ ٹیچرز اپنے فری ٹائم میں مطالعہ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے، ادھر بہت کام باقی ہے اور اسے بھی بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے تاکہ ہر سہولت ہم اپنے اسٹافس کو اور ٹیچرز کو پرووائڈ کر سکیں. کمپیوٹر وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی جو بک شیلفس وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ ایسی کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے وہ بھی ہیں. اور یہ بھی ایک سائڈ ہے اور اس طرف بھی ہم نے وضو خانہ بنایا ہے اور جس پہ کام جاری ہے تاکہ ادھر بھی وضو وغیرہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اسی جگہ سے انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ واہیان فاؤنڈیشن صرف ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے نہیں اسٹیبلش کیا گیا بلکہ سوشل ورک اور اس کے علاوہ بھی دیگر سروسز پرووائڈ کرے گا. اس لیے اسی جگہ سے سوشل ورک وغیرہ بھی ہونا ہے اور ایک دارالفتہ کا قیام بھی سینٹرل کولکتہ میں پارک سرکس میں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امت مسلمہ کے وہ افراد جو اپنے مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں، چاہے ان کا کوئی خاندانی مسئلہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو، وہ ریٹن فارم میں فتویٰ یہاں سے دارالفتہ سے لے سکتے ہیں، جہاں پہ معتبر مفتیان کرام کی نگرانی میں یہ دارالفتہ چلے گا اور ان کی طرف سے انشاءاللہ تعالی خدمت بھی پیش کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں اور اللہ رب العالمین اس کام کو کرنے میں میرے اندر اور میرے ساتھ جتنے افراد جڑے ہیں سب کے دلوں میں اخلاص عطا کرے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین اس کام کو دور تک لے جائے تاکہ خصوصاً امت مسلمہ اور عموماً تمام انسانیت کی خیر خواہی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ہم کر سکیں. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.